میں نے ایک نظر سامنے رکھی فائل پہ ڈالی اور دوسری اس نوجوان پہ۔ میں نے کہا مسٹر شہریار ذوالفقار، آپ ایک اچھی کمپنی میں کام کرتے تھے، آپ کی سیلری بھی اچھی خاصی تھی، پھر آپ نے وہ کمپنی کیوں چھوڑ دی؟ مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی، کیونکہ جس کمپنی سے وہ نوجوان جاب چھوڑ کے آیا تھا وہ شہر کی جانی مانی کمپنی تھی، اور میرا تو کام بہت بڑے پیمانے پہ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا ایکچولی وہاں کا باس بہت کھڑوس تھا، بات بات پہ یوں ذلیل کرتا تھا کہ جیسے میں اس شخص کا غلام ہوں۔ دیکھیں، ہم محنت کرتے ہیں اور اس کی تنخواہ لیتے ہیں، اپنی عزت دوسروں کے ہاتھوں بیچ نہیں دیتے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ میری ایگو بیچ میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کی فائل بند کی۔ بے شک وہ ایک اچھی مینجمنٹ کے عہدے پہ تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو ہائر کر بھی لوں مسٹر شہریار تو میں آپ کو اتنا پے نہیں کر سکتی جتنی آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میم آپ جو بھی دیں گی میں رکھ لوں گا۔ میں نے کہا میرے خیال سے آپ کو شہر کی دوسری بڑی بڑی کمپنیوں میں ٹرائی کرنا چاہیے، مجھے پوری امید ہے آپ کو اچھی جاب مل جائے گی جو آپ کے شایان شان ہوگی۔ وہ کہنے لگا میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ مجھے اتنی پے چاہیے جتنی میں پچھلی کمپنی سے لے رہا تھا، میں نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کو جو ٹھیک لگے آپ وہ پے کر دیں۔ رہی بات دوسری جگہ ٹرائی کرنے کی، تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر میری ایگو ہرٹ ہو تو میں نوکری کو لات مارنے میں دیر نہیں کرتا۔ میں نے اپنے دونوں ابرو اچکائے۔ میں نے کہا دیکھیں کام کے معاملے میں تو میں بھی بہت سخت ہوں، مجھے کام کے دوران ہنسی مذاق اور فضول گوئی پسند نہیں ہے، میں بہت اسٹرکٹ قسم کی باس ہوں، اس طرح تو آپ کی ایگو یہاں پہ بھی ہرٹ ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسی ہوں گی، آپ جیسی خوبصورت اور سوبر پرسنالٹی والی خاتون میری ایگو کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ میں نے کندھے اچکائے۔ میں نے کہا میں آپ کو صرف اور صرف منتھلی 50,000 دے سکتی ہوں، آپ پھر بھی اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میری طرف سے ڈن ہے۔ میں نے کہا اپنے کام کا آپ کو اچھا خاصا تجربہ ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا بالکل بھی نہیں، آپ کو مجھے گائیڈ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام بخوبی انجام دینا جانتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کل سے جوائن کر لیں۔ وہ اگلے ہی روز میری چھوٹی سی کمپنی کی مینجمنٹ سنبھال چکا تھا، اور ایک ہفتے میں ہی میں اس کے کام سے کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ مجھے اس سے کچھ بھی کہنا نہیں پڑتا تھا۔ ورکرز کو، سپروائزرز کو، پورے اسٹاف کو وہ بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہا تھا۔ میٹنگ کے دوران بھی وہ بہت اچھے سے ہماری چیزوں کی پریزنٹیشن دیتا تھا۔ میری کمپنی اس ایک مہینے میں کافی نئے کلائنٹس کے آرڈرز بھی پکڑ چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ واقعی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ پتہ نہیں پھر اس کے باس کو اس نوجوان سے کیا شکایت تھی۔ بالکل تمیز سے کام کرتا تھا، زیادہ فضول گوئی نہیں کرتا تھا، اسٹاف کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تک اس نے ایسا یہاں کچھ بھی نہیں کیا تھا کہ میں یہ سمجھتی کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج ہانیہ نے بھی واپس آنا تھا، مجھے اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے جانا تھا۔ صبح سے اس کی کئی کالز آ چکی تھیں کہ ٹائم پہ پہنچ جائیے گا۔ میں نے کہا ہاں پہنچ جاؤں گی، بہت تنگ کرتی ہو تم مجھے۔ بہرحال میں وقت سے پہلے ہی آفس سے نکلی۔ شہریار اس وقت ایک اسٹاف کی لڑکی کے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا اور اسے کمپیوٹر ڈیزائننگ بتا رہا تھا۔ جب میں اپنے آفس سے باہر آئی تو مجھے دیکھ کے فوراً سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا شہریار پلیز تم دیکھ لو گے، مجھے کہیں جانا ہے آج۔ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، آپ جائیں میں سب سنبھال لوں گا، ڈونٹ وری۔ میں اپنی کمپنی کی بلڈنگ سے باہر آئی، گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا ایئرپورٹ چلی گئی۔ جیسی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوئی تب تک ہانیہ کی فلائٹ اتر چکی تھی۔ جب میں اندر پہنچی تب وہ ٹرالی گھسیٹ کے باہر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ٹرالی کو ایک طرف چھوڑ چھاڑ کے دونوں باہیں پھیلا کے میرے ساتھ لگ گئی، سب کے سامنے میرے دونوں رخساروں کو چومنے لگی۔ میں نے کہا کب بڑی ہوگی تم، یہ کیا حرکت ہے لڑکی؟ کہنے لگی کیا ہو گیا، اپنی ماں سے محبت کرنا بھی منع ہے کیا؟ میں نے کہا سب کے سامنے یہ حرکتیں کرنا چھچورا پن ہے۔ کہنے لگی جس کو جو سوچنا ہے سوچتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے موم، مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ مری سوات میں کتنا مزہ آیا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ ہوتی تو اور انجوائے ہوتا۔ میں نے اس کی پونی پکڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت لاؤبالی ہے، اس کا سامان زیادہ تو نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور ایک اس کا ہینڈ پریس تھا،
وہ بھی اس نے مجھے پکڑا دیا. خود جا کے گاڑی میں بڑے آرام سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی. میں نے ڈگی میں اس کا سامان رکھا اور اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا دیکھو اگر تم نے ذرا بھی رف ڈرائیو کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. کہنے لگی اچھا بابا نہیں کرتی. اچھا یہ بتائیں نانو کیسی ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میری مانو؟ میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. تمہیں بہت مس کر رہی ہے. مما وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا گھر جا کے دیکھ لینا. میرا دماغ کیوں کھا رہی ہو؟ میں سیدھا آفس سے آ رہی ہوں. بہرحال گھر پہنچتے پہنچتے اس نے پورے ٹور کی ایک ایک بات مجھے بتائی. جیسی چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہی وہ گاڑی سے اتری، دھڑام سے دروازہ بند کیا اور چابی میری طرف اچھال دی اور سیدھا اندر بھاگی. میں دیکھتی رہ گئی. سب سے پہلے وہ میری ماں سے ملی، اس کے بعد اپنی مانوں سے. جب میں اندر گئی تب تک وہ میری ماں سے گلے لگ کے جا چکی تھی. میری والدہ مسکرانے لگی، کہنے لگی آ گئی ہمارے گھر کی رونق. میں نے کہا رونق؟ اماں آفت ہے یہ پوری، آپ نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے. میں صوفے پہ بیٹھ گئی. وہ کہنے لگی ارے بچی ہے، اسی سے تو گھر گھر لگتا ہے. پچھلے 1 مہینے سے یہ گھر میں نہیں تھی تو گھر گھر ہی نہیں لگ رہا تھا. تم تو ویسے ہی گن کے چند لفظ منہ سے ادا کرتی ہو. گھر میں ہر وقت کا سناٹا رہتا تھا. شکر ہے میری ہانیہ واپس آ گئی. میں نے کہا اچھا یہ جمیلہ اماں کہاں ہیں؟ ان سے کہیں چائے بنا دیں، بہت تھک گئی ہوں. میں نے اپنا کندھا دباتے ہوئے کہا تھا. میری والدہ کہنے لگی کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ ارے گھر میں ہیں ہی کتنے افراد، ہم سے زیادہ تو تم ملازمین کے خرچے اٹھاتی ہو. میں نے کہا کیا کروں امی، اس طرح سے تو گھر نہیں چل سکتا نا. آپ کو پتہ ہے بنگلے میں چاہے رہنے والا ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، اسے ملازمین رکھنے پڑتے ہیں اور ان کے اخراجات بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. ابھی تو ڈرائیور نہیں رکھا میں نے کیونکہ ہانیہ کو ڈرائیونگ آتی ہے اور مجھے بھی آتی ہے، ورنہ اس کا خرچہ الگ میرے سر پہ ہونا تھا. یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی. نہا دھو کے فریش ہو کے باہر آئی تب تک ملازمہ نے چائے بھی رکھ دی. چائے پی کے میرا کچھ دماغ درست جگہ پہ آیا. پھر خیال آیا کہ ابھی تک تو آفس بند ہو چکا ہوگا. میں نے موبائل اٹھایا، شہریار کو کال کی. کہنے لگا یس میم کہیے. میں نے کہا شہریار آپ نے تمام ورکرز کو دیکھ لیا تھا نا؟ آفس چوکیدار نے ٹھیک سے بند کیا تھا نا؟ کہنے لگا ہاں میں نے سب کچھ اپنے سامنے بند کروایا تھا، آپ فکر نہ کریں. میں نے کہا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کہنے لگا اس میں شکریہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، اتنا سا تو کام تھا. میں نے کہا پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے فون بند کر دیا. جب سے یہ نوجوان میرے آفس میں کام کر رہا تھا میرا آدھا سر درد ختم ہو چکا تھا، ورنہ مجھے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا تھا. ہانیہ ابھی انجینئرنگ کے بعد فری ہوئی تھی، اب اسے آگے یونیورسٹی بھی جوائن کرنی تھی. میں چاہتی تھی کہ اب کچھ وقت وہ آفس میں بھی دیا کرے، لیکن اس کا تو بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا تھا. ابھی بھی اپنی مانوں کو گود میں پکڑے صوفے پہ بیٹھی چپس کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ اسے بھی کھلا رہی تھی، ساتھ میں کارٹون بھی دیکھ رہی تھی. میں نے کہا ہانیہ بچے تم کب تک یہ کارٹونز میں گھسی رہو گی؟ کہنے لگی 1 منٹ مما دیکھنے تو دیں. اسے ڈوریمون کارٹون بہت پسند تھے، یوں دیکھتی تھی جیسے 10 سال کی بچی ہو. میں خالی کپ کچن میں رکھنے چلی گئی، پھر رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگی. یوں تو میں باورچن بھی رکھ سکتی تھی لیکن مجھے کھانا خود بنانے کا بہت شوق تھا. میں نے کھانا تیار کیا. ایک ملازمہ تھی جو چھوٹے موٹے کام کرتی تھی، چائے بنا دیتی تھی، صبح ناشتے میں میری مدد کروا دیتی تھی. رات کا کھانا میں اتنا بناتی تھی کہ دوپہر کا بھی آرام سے چل جائے کیونکہ ملازمین بھی ہوتے تھے. ابھی بھی کھانا بنانے کے بعد میں نے ملازمہ سے کہا کہ سب سے پہلے چوکیدار کو کھانا دو، تم کھا لو اور ہمارے لیے کھانا 9 بجے سے پہلے مت لگانا. جب میں باہر آئی تو ہانیہ صوفے پہ ہی کشن رکھے اپنی بلی کو سینے سے لگائے سو رہی تھی. بلی بھی سو رہی تھی، کارٹون ویسے ہی چل رہے تھے. میں نے گہری سانس لی، ریموٹ سے LED بند کیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی. اس کے بالوں کو سہلانے لگی. کتنی معصوم سی بچی تھی میری، کسی کھلتے ہوئے گلاب کی طرح، میرے گھر کی رونق، میری جان. اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے. شدت سے مجھے عفان کی یاد آئی تھی. دیکھ لینا نگین،
بیٹی ہوگی اور بالکل میرے جیسی ہوگی۔ جی نہیں، بیٹا ہوگا اور بالکل میرے جیسا ہوگا، میں نے بھی عفان کے انداز سے کہا تھا، اور اس نے میری ناک پکڑ کے دبائی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کے مجھے اپنے اور بھی قریب کر لیا۔ میں نے کہا عفان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ ایک تو تمہیں ڈر بہت لگتا ہے، شادی کی رات بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، مر گئی تم؟ نہیں مری نا، زندہ ہو، میرے ساتھ ہو۔ اسی طرح اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے۔ کہنے لگا تو پھر کیا ہوا؟ بہت سی عورتوں کا ہوتا ہے، تمہارا بھی ہو جائے گا، اور ویسے بھی تم بے ہوش ہوگی۔ جب تم ہوش میں آؤ گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری سی ننھی سی پری دی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ عفان سے بات کر کے میرا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن یہ تب تک تھا جب تک عفان میری زندگی میں تھا۔ جب سے وہ گیا تھا لگتا تھا کہ مشکلوں کا کوئی پہاڑ ہے جو میرے سر پہ کسی نے لاد دیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب آنسو چھلک کے ہانیہ کے رخسار پہ گرے اور وہ فوراً سے اٹھ گئی۔ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید میں زیادہ ہی رو چکی ہوں، کیونکہ میرے دونوں رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مما کیا ہوا آپ کو؟ کچھ ہوا ہے؟ بڑی لگاوٹ سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل عفان جیسی تھی، ویسے ہی بات کرتی تھی، ویسے ہی شرارتی تھی، بالکل بور نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں نے کہا نہیں، بس ایسے ہی، تمہارے بابا کی یاد آ گئی تھی۔ کہنے لگی ان کی یاد آنسو بن کے کیوں آتی ہے، مسکراہٹ بن کے کیوں نہیں آتی؟ مجھے دیکھیں، مجھے بھی بابا کبھی نہیں بھولتے، لیکن مجھے ان کی یادیں مسکرانے پہ مجبور کرتی ہیں، رونے پہ نہیں۔ ماما آپ نے کہا تھا نا کہ رونے سے انہیں تکلیف پہنچے گی، اب آپ خود تکلیف دے رہی ہیں انہیں۔ میرے دونوں کندھوں پہ اس نے اپنے بازو حائل کیے، میرے سینے پہ اپنا سر رکھ لیا۔ کہنے لگی میں ہوں نا آپ کے پاس، پھر کیوں اتنا اداس ہوتی ہیں؟ میں نے اس کے بالوں میں انگلیوں کو پھیرتے ہوئے کہا تم بھی کون سا ہمیشہ کے لیے ہو، 18 سال کی ہو چکی ہو، بس بمشکل 2-3 سال ہی میرے پاس رہو گی، پھر اپنے پیا دیس چلی جاؤ گی، آگے تو مجھے اکیلے ہی رہنا ہے۔ کہنے لگی میں نہیں جانے والی ماما، ایسے کرتے ہیں گھر داماد رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک لگاؤں گی تمہیں، مجھے نہیں پسند کہ شادی کے بعد بیٹی اور داماد دونوں گھر پہ رہیں، بری سی بات ہے۔ کہنے لگی اتنی بھی بری بات نہیں ہے، میں کون سا آپ کو تنگ کروں گی، اور اپنے شوہر کو تو میں یوں سیدھا رکھوں گی کہ مت پوچھیں آپ، مجال ہے وہ نظر اٹھا کے بھی مجھے دیکھے یا تنگ کرے۔ اس نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا اگر وہ تمہیں دیکھے گا نہیں تو کیا فائدہ شادی کا؟ میری بات پہ ہنسنے لگی، میں بھی مسکرانے لگی۔ کہنے لگی ایسے بہت کیوٹ لگتی ہیں آپ، ایسے ہی مسکرایا کریں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا کل سے آفس آؤ 2-3 گھنٹے کے لیے۔ کہنے لگی میں کیوں آؤں، مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم دلچسپی لو، کل کو یہ سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا ہے، مجھے بھی تو تھوڑی بہت ریٹائرمنٹ ملنی چاہیے نا۔ کہنے لگی اچھا نا مام آ جاؤں گی، ابھی تو اس کی چھٹیاں تھیں، یونیورسٹیز اسٹارٹ ہونے میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا، اس لیے پہلے میں اسے صبح اٹھا کے اپنے ساتھ جاگنگ پہ لے کے گئی، لیکن وہ آدھی نیند میں تھی، جمائیاں لے رہی تھی۔ کہنے لگی کیا ہے یار، آپ کو پتہ ہے میں رات کو لیٹ سوئی تھی، ڈوریمون دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تو اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ بڑی مشکل سے اس نے بس ایک ہی راؤنڈ پورا کیا تھا اور جا کے بینچ پہ بیٹھ گئی، جمائیاں ہی لیے جا رہی تھی۔ جب میں تیسرا راؤنڈ پورا کر کے آئی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بینچ پہ کسی نوجوان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ان دونوں کی میری طرف پشت تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کس سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں ٹریک سے ہٹ کے گارڈن میں آئی اور بینچ کے سامنے آئی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ شہریار بیٹھا ہوا تھا، ٹریکنگ سوٹ میں ہی تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ یہاں؟ میں نے کہا ہاں میں یہاں، میں تو یہاں ڈیلی آتی ہوں، پچھلے بنگلو میں رہتی ہوں۔ کہنے لگا اچھا میں سامنے اپارٹمنٹس میں رہتا ہوں۔ ہانیہ کہنے لگی واہ، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لیکن آپ یہاں ہانیہ کے پاس؟ کہنے لگا میں نے 5 راؤنڈ پورے کر لیے تھے، میں تھک گیا تھا، باقی کے سارے بینچز پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں ان سے اجازت لے کے یہاں بیٹھ گیا۔ یہ آپ کی چھوٹی سسٹر ہیں کیا؟
بہت باتونی ہے یہ۔ میں نے کہا نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ سن کے وہ سچ مچ اچھلا تھا، کہنے لگا واٹ، آر یو میرڈ؟ میں ہانیہ کے برابر میں بیٹھ گئی، وہاں رکھے پرس میں سے رومال نکالا، اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا آف کورس، آپ کو اتنی عمر میں غیر شادی شدہ لگتی ہوں۔ کہنے لگا آئی کانٹ بلیو اٹ، میں سچ مچ شاکڈ رہ گیا ہوں۔ ہانیہ کہنے لگی موم یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے آفس کے مینیجر ہیں شہریار۔ وہ کہنے لگا اچھا میں چلتا ہوں، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہیں، کافی جولی ہیں۔ وہ جا چکا تھا۔ میں پانی کی بوتل سے منہ لگا کے پانی پینے لگی۔ کہنے لگی یہ کوئی 50واں بندہ ہوگا جس کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہے یہ جان کے کہ آپ میری موم ہیں، بہن نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں حقیقت کیوں چھپاؤں؟ کہنے لگی موم آج کل کی عورتیں اپنی عمر چھپاتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ان کی بیٹی کو ان کی بہن کہتا ہے، اکثر تو یہ چھپا جاتی ہیں، اور ایک آپ ہیں سب کو اعلان کر کے بتاتی ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا اب چلیں ناشتہ کرتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں ناشتہ کریں گے اور پھر میں لمبی تان کے سو جاؤں گی۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ میرے ساتھ آفس جاؤ گی۔ کہنے لگی موم پلیز۔ میں نے کہا کوئی پلیز پلیز نہیں، چلو جلدی سے تیار ہو کے نیچے آؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، تیار ہو کے نیچے آئی۔ ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور آفس چلے گئے۔ میری میٹنگ تھی اس لیے میں نے شہریار سے کہا کہ آپ نے تیاری تو کر لی ہے نا میٹنگ کی؟ کہنے لگا آلموسٹ ساری تیاری کمپلیٹ ہے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا کلائنٹ ہے، اگر اسے ہمارا کام پسند آ گیا تو ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا۔ شہریار کہنے لگا آپ ٹینشن مت لیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس کلائنٹ کو جانے نہ دوں۔ بہرحال وہ قائل کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میٹنگ بہت اچھی ہوئی، وہ کلائنٹ ہمیں بہت بڑا آرڈر دینے کو تیار تھا، کچھ ایڈوانس بھی دے رہا تھا، اور میں بہت خوش تھی۔ میٹنگ کے بعد جب میں ہانیہ کے آفس کے روم میں آئی تو ٹیبل پہ دونوں ہاتھ پھیلائے اپنا سر رکھے سو رہی تھی۔ شہریار بھی میرے ساتھ ہی تھا، اسے یوں سوتا دیکھ کے ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے کہا ایک تو اس لڑکی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اسے میں نے فائلز دی تھی کہ ری چیک کرو اور یہ سو رہی ہے۔ کہنے لگا آپ شاید اسے زبردستی لے کے آئی ہیں اپنے ساتھ۔ میں نے کہا ہاں، یونیورسٹی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کچھ دن میری ہیلپ کروا دے گی، لیکن آج کل کی اولاد سے ایسی کوئی توقع ہے ہی نہیں۔ حالانکہ میری بات پہ اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی وہ بے خبر سوئی پڑی تھی۔ میں نے جا کے اس کا بازو ہلایا تو ہڑبڑا کے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ کہتی اس کی نظر شہریار پہ پڑی، اس لیے چپ ہو گئی۔ میں نے کہا نیند پوری ہو گئی، یہ فائلز چیک کر دو۔ کہنے لگی کیا ہے موم، کتنی بور ہیں آپ، ایک تو پورا دن خود کام کرتی رہتی ہیں، مجھے بھی اپنے جیسا بور بنانا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا یہی چیزیں کام آئیں گی، ابھی تمہاری عمر ہے اپنے آپ کو کچھ بنانے کی، پھر ساری زندگی عیاشی سے گزارنا۔ کہنے لگی جانے بھی دے موم، میں 8 سال کی تھی جب سے آپ نے یہ سب کچھ سنبھالا ہے، کیا آپ کی زندگی عیش میں گزر رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں گزر رہی۔ میں نے کہا تم کچھ کرنے کو تیار ہو تو میں بھی کچھ آرام کروں، پھر مستقبل میں یہ سب کچھ تمہیں ہی تو سنبھالنا ہے۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ سال محنت کر لو تاکہ میری ذمہ داری پوری ہو جائے۔ شہریار کہنے لگا ویسے یہ آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ ابھی آپ ہانیہ کو چھٹی دے دیں، کچھ ٹائم اسے اپنی لائف انجوائے کرنے دیں۔ کہنے لگی یہ بات شہریار آپ نے بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہے۔ میں نے کہا شہریار آپ پلیز اسے سر پہ مت چڑھائیں، آپ کو نہیں پتہ یہ کتنی نکمی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے ابھی تک ڈوریمون دیکھتی ہے۔ یہ سن کے وہ ہنسنے لگا۔ ہانیہ سے کہنے لگا ریئلی، پھر تو ہماری بہت اچھی بننے والی ہے کیونکہ میں بھی ڈوریمون گھر جا کے لازمی دیکھتا ہوں۔ یہ سن کے ہانیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی، وہ بالکل چہک گئی، کہنے لگی سچی میں آپ بھی دیکھتے ہیں؟ پھر مجھ سے کہنے لگی دیکھ لیا ماما، سب دیکھتے ہیں، ایک آپ نے مجھ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں، اب ان کو دیکھ لیں، یہ کون سا کوئی چھوٹے ہیں۔ آپ کی کیا عمر ہوگی شہریار؟ وہ کہنے لگا 28۔ کہنے لگی دیکھ لیں یہ 28 کے ہیں اور ابھی تک ڈوریمون دیکھتے ہیں۔ مجھے بھی یہ سن کے کچھ حیرت ہوئی تھی، اتنا بڑا ہو کے وہ کارٹونز دیکھتا تھا۔
کہنے لگا ہانیہ آپ کو پتہ ہے ڈوریمون دیکھتے ہوئے پاپ کارنس کھانے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے. کہنے لگی واہ آپ کھاتے بھی ہیں؟ میں بھی کھاتی ہوں. پھر وہ کہنے لگا میں کیا، میرا ڈاگی بھی میرے ساتھ کھاتا ہے. ہانیہ تو جیسے خوشی سے چلائی آپ نے ڈاگی بھی پال رکھا ہے، واو آپ تو بالکل میرے ٹائپ کے ہیں. کہنے لگا اور کیا بھائی، زندگی ایک بار ملی ہے، ہنس کے انجوائے کر کے گزارنی چاہیے. میں آفس کا کام آفس تک چھوڑتا ہوں، گھر جا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی آفس میں کام کرتا ہوں. جاتے ہی میں فل والیوم سے میوزک آن کرتا ہوں، ساتھ ساتھ کھانا بناتا ہوں، ساتھ ساتھ ڈانس کرتا ہوں، ڈانس کرتے کرتے کھانا بناتا ہوں، پھر کھانا کھانے کے بعد ڈوریمون دیکھتا ہوں. وہ اپنی روٹین بتا رہا تھا. ہانیہ کہنے لگی اور آپ کی وائف وہ کچھ نہیں کرتی؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں، وائف نام کی کوئی چیز میری زندگی میں فی الحال نہیں ہے. کہنے لگی آپ بہت اچھے ہیں، پتہ آپ کی سوچ بالکل میرے جیسی ہے. میں بھی یہی سمجھتی ہوں، انسان کو لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، کارٹونز دیکھنے چاہیے. پتہ ہے ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا، انہیں دیکھ کے اور ٹینشن ہوتی ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کے مذاکرات اگر ختم ہو گئے ہیں تو کام کی بات کر لیں. شہریار ایک دم سے سیدھا ہو گیا، کہنے لگا جی میڈم کیوں نہیں. میں نے کہا کہ آرڈر تو بہت بڑا پکڑ لیا ہم نے اور 1 مہینے کا ٹائم ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ورکرز کا ورکنگ ٹائم بڑھا دوں، تنخواہ بھی بڑھا دیں گے کیونکہ اچھا فائدہ ہو جائے گا. وہ کہنے لگا یس میم میں یہی بات کہنے والا تھا کہ 1 گھنٹہ اور بڑھا دیتے ہیں، اور جو ورکرز نائٹ ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ورکر سے بات کر لیں. اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتا ہانیہ کہنے لگی شہریار مجھے آپ کا نمبر چاہیے، کیا میں آپ سے بات کر لیا کروں؟ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ کہنے لگا نہیں مجھے کیوں برا لگے گا. اس نے اپنا نمبر ہانیہ کو دے دیا، پھر وہ کمرے سے جا چکا تھا. میں نے کہا ہانیہ یہ کیا حرکت تھی؟ کہنے لگی کیا ہوا موم؟ میں نے کہا تم نے کیوں نمبر لیا اس سے؟ کہنے لگی تو کیا ہوا، آپ کے آفس کا مینیجر جو ہے. میں نے کہا بے شک، لیکن میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے. کہنے لگی کیا ہو گیا موم؟ میں نے کہا دیکھو مجھے یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، میں لڑکی اور لڑکے کی دوستی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. چلو جلدی سے نمبر ڈیلیٹ کرو میرے سامنے. میری بات پہ وہ ماتھے پہ بل ڈالے ناگواری سے وہ نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی. میں نے کہا خبردار آئندہ حد سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی یا کسی کا نمبر مانگا تو. کہنے لگی اوکے نہیں ہوتی فری اور نہ ہی نمبر لوں گی، آپ کی طرح اپنی عمر سے 40 سال اور آگے چلی جاؤں گی، ہنسنا بھی بھول جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی. میں جانتی تھی ناراض ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ شوہر کے بغیر بچوں کی پرورش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. مرد اگر سر پہ نہ ہو تو ماں کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. جس عمر میں ہانیہ تھی اس عمر میں قدموں کا بہک جانا، دل کا ڈگمگا جانا لازمی سی بات ہوتی ہے. وہ گھر جا چکی تھی، غصے میں بھی تھی اور گاڑی بھی بہت تیزی سے ڈرائیو کرتی تھی. میں نے 15 منٹ بعد اپنی والدہ سے فون پہ بات کی. میں نے کہا ہانیہ آ گئی؟ کہنے لگی ہاں آ گئی، بڑے غصے سے اپنے کمرے میں گئی ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے جب اس کی نیند خراب ہوتی ہے تو پھر ایسے ہی کرتی ہے. کہنے لگی میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا مت لے کے جاؤ اسے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیا خبط سوار ہے. میں نے کہا ماں میں اسی کا فائدہ سوچ رہی ہوں. وہ کہنے لگی مت سوچا کرو اتنا کچھ معاملے اللہ پہ بھی چھوڑ دیا کرو. خود تو اپنی زندگی کو تم نے مشین بنا کے رکھ لیا، کم از کم بچی کو تو سکون سے جینے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں آفس سے باہر نکلی تو گاڑی نہیں تھی کیونکہ ہانیہ لے کے جا چکی تھی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی کیب منگوا لیتی ہوں. موبائل پہ ابھی میں سرچ کر ہی رہی تھی جب شہریار آفس سے باہر آیا. کہنے لگا میم آپ گئی نہیں؟ میں نے کہا ہاں وہ گاڑی ہانیہ لے گئی ہے تو میں کیب منگوا رہی ہوں، بس ابھی چلی جاؤں گی. کہنے لگا مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں میں چلی جاؤں گی. کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، میرا گھر وہیں پہ ہے، جانا تو مجھے بھی وہیں پہ ہی ہے. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے بہت شکریہ. وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، فرنٹ ڈور کھول چکا تھا، میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی. اس نے مجھے گھر تک ڈراپ کیا. میں نے کہا آؤ اندر آؤ چائے پی کے جانا. کہنے لگا نہیں بس میں گھر جاؤں گا. میں اندر آ چکی تھی.
جب گھر کے اندر آئی تو ہانیہ میری ماں کے ساتھ لگی شکایتیں لگا رہی تھی. نانو کیا موم کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ انہیں کیا لگتا ہے میں لڑکوں کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کروں گی یا ان کے ساتھ دوستیاں کروں گی؟ ویسے بھی وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں. میں تو ایسے ہی ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی. مجھے مما کی بات سے بہت دکھ ہوا ہے. مجھے لگا جیسے میں پتہ نہیں کس قسم کی لڑکی ہوں. میری والدہ کہنے لگی تم جانتی ہو نا وہ تمہارے معاملے میں کتنی پوزیسو رہتی ہے. وہ کہنے لگی یہ پوزیسونیس نہیں ہے، یہ شک کرنا ہوتا ہے. جیسی اس نے مجھے لاؤنج میں آتے ہوئے دیکھا تو چپ ہو گئی. میں نے کہا اوکے آئی ایم سوری، لیکن ہانیہ میں تم پہ شک نہیں کرتی. تم بہت اچھی ہو، لیکن یہ معاشرہ اچھا نہیں ہے. اور میں تم سے نہیں ڈرتی بیٹا، میں معاشرے سے ڈرتی ہوں. میں نے بہت پیار سے اسے سمجھایا. اس کے بعد میں نے اسے آفس آنے کے لیے بھی نہیں کہا. 1 مہینے بعد اس کی یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی. ایک بار اس کا فون آیا. بے حد ڈری ہوئی گھبرائی ہوئی تھی. موم موم وہ. اس کی آواز سن کے میری جان نکلی. پیچھے کافی شور ہو رہا تھا. میں نے کہا ہانیہ بیٹے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی یونیورسٹی میں آگ لگ گئی. میرے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ آگ لگ گئی ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. موم میں اس وقت اکیلی ہوں. کلاس روم کے سارے بچے جا چکے ہیں. میں کھڑکی سے نکلنا چاہ رہی تھی لیکن وہاں پہ بھی آگ ہے اور دروازے کے باہر بھی آگ ہے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. یہ سن کے میری جان نکلی. میں نے کہا میں ابھی آ رہی ہوں. میں نے فوراً سے فون بند کیا. میں اٹھ کے کھڑی ہوئی تو عین اسی وقت شہریار اندر داخل ہوا. مجھے یوں بدحواس دیکھ کے کہنے لگا میم کیا ہوا؟ میں نے کہا ہانی کی یونیورسٹی میں آگ لگ گئی ہے اور اس کے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چاروں طرف آگ ہے اور میری بچی اکیلی ہے کلاس روم میں. کہنے لگا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. وہ میرے ساتھ ہی یونیورسٹی پہنچا تھا. میں روئے جا رہی تھی. یونیورسٹی میں فائر بریگیڈ آ چکی تھی لیکن بیرونی جانب سے آگ بجھا رہی تھی. کافی اسٹوڈنٹس باہر کھڑے تھے، اندر زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے. چوکیدار ہمیں اندر جانے سے روک رہا تھا. کہنے لگا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ جل گیا ہے، ہم کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میری بچی ہے اندر. وہ کہنے لگا دیکھیں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. میں نے کہا مجھے اندر جانا ہے، ہٹو پیچھے. میں نے چوکیدار کو پیچھے کیا. شہریار میرے ساتھ تھا. ہم بھاگتے دوڑتے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پہنچے. اندر جانے کی جگہ ہی نہیں تھی. آگ بجھائی جا رہی تھی لیکن دوسری جانب سے اس طرف کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. میں نے فائر بریگیڈ والوں سے کہا کہ خدا کے لیے ادھر آؤ، پہلے یہاں کی آگ بجھاؤ، میری بچی یہاں اندر ہے. لیکن میرے چلانے کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. شہریار اندر کی طرف بھاگا. کئی نوجوان اسے آوازیں دیتے رہ گئے لیکن وہ آگ میں کودتا ہوا ڈپارٹمنٹ کے اندر جا چکا تھا. اندر سے ہانیہ ہانیہ پکار رہا تھا. میں بے حد پریشان تھی کیونکہ آگ بھڑکتی چلی جا رہی تھی. میں روئے جا رہی تھی. ایک ہی تو سہارا تھا میرا. لیکن آدھے گھنٹے بعد سامنے کا منظر دیکھ کے میری جان نکلی کیونکہ ہانیہ